سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19واں پارہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور سورہ فرقان آیت نمبر 21 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے گئے، اور یا پھر یہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں. بہت ہی بڑا تکبر کر بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور یہ حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. وہ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے ہم لے کر غبار کی طرح اڑا دیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال جو تولے جائیں گے، ان اعمال کے پیچھے اگر انسان کا اخلاص نہیں ہوگا، یا پھر یہ کہ اس نے نیکیاں کرنے کے بعد ان کو اپنے ہاتھوں سے سوت کاٹ کے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہوگا، تو پھر اس دن کچھ بھی وہاں موجود نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے نیکیوں کو تباہ کرنے والے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں جو تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائیں گے مگر اللہ انہیں غبار بنا کر اڑا دیں گے. وہ تمہارے ساتھ قیام بھی کریں گے مگر اکیلے میں جو وہ کام کریں گے جو اللہ نے منع کیے ہیں. تو لوگوں کے سامنے نیک بننا اور نیکیاں کرنا اور تنہائی میں اللہ کی حدوں کو توڑنا یا اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ اس بات کا کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ان کی پرواہ ہے اور نہ ان کے اعمال کی پرواہ ہے. بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس جگہ اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی. سورہ مومن میں بھی یہی ارشاد ہوتا ہے نا، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جس دن وہ اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے اور اس دن کوئی چیز بھی اللہ سے ان کی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، تو اس دن ان سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو سب پکار اٹھیں گے للہ الواحد القہار، اللہ جو واحد ہے اور جو القہار ہے. تو اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی. وہاں واحد اور القہار کی صفتائی ہے، یہاں رحمان کی صفتائی ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ کیسی ہے، ان بطش ربک لشدید. لیکن پھر ساتھ کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الودود بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ منکرین کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبا ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ انسان بھٹکتا کیوں ہے، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ وہ خود انکار کر دیتا ہے، خود تعصب میں آ کر رسول کی تعلیمات کا انکار کر دیتا ہے، کبھی تکبر میں کبھی تعصب میں آ کر.
اور رسول کا راستہ اپناتا نہیں، یا پھر یہ کہ اس کو بات تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن جب اس کے دوست اور اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ عتبہ بن ابی معیط ایک سردار تھا قریش کا، جب وہ حج کر کے آیا تو اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت پر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر جب تک تم میری بات نہیں سنو گے اور اس چیز کا اقرار نہیں کرو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں تمہاری دعوت میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو اس چیز کو اس نے سمجھا اور اس نے اس بات کا اقرار کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت میں شامل ہوئے۔ جب اس بات کا پتہ ابو جہل اور دوسرے لوگوں کو چلا تو انہوں نے عتبہ کی خوب ملامت کی اور اس سے کہا کہ ہم تجھ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ تو واپس جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس معاملے کا انکار نہ کر کے آئے۔ اور اس میں انہوں نے کافی سختی برتی اور مجھے ابھی وہ الفاظ ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہرحال عتبہ نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر یا ان کے تھریٹ سے متاثر ہو کر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ تو وہ مان گیا تھا لیکن اس کے دوستوں نے، اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، انہوں نے اس کو بہکا دیا۔ تو انسان یا تو خود انکار کرتا ہے یا پھر یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں پر وہ شخص کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، مجھے بات سمجھ آ گئی تھی لیکن دوست نے بہکا دیا۔ تو یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم یا ہمارے بچے کن کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اور جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اب تو صرف فزیکلی دوستی نہیں رہ گئی، ورچوئل جو ٹائم سپینڈنگ ہے وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ جس چیز کے ساتھ انسان زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اس کے اوپر، اس کی نفسیات کے اوپر لازماً اثر کرتی ہے، چاہے وہ گیمنگ ہو، چاہے وہ کامکس پڑھنا ہو، چاہے وہ ٹیلی فونک باتیں ہوں، چاہے وہ میڈیا ٹی وی پر دیکھے جانے والے ڈرامے اور فلمیں ہوں، یہ ساری چیزیں انسان کی سوچ اور اس کے ذہن کے اوپر اثر کرتی ہیں، اس کی نفسیات پہ اثر کرتی ہیں اور انسان گریجولی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے جس کو وہ زیادہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم الحقنا بالصالحین۔ بہت ضروری ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، اچھی کتابیں پڑھنا، اچھی اور مؤثر گفتگو سننا، اچھے اور مؤثر جو ہے چیزوں کو دیکھنا اور ایسی جگہوں پر وقت گزارنا جہاں پر آپ کو اللہ کی یاد آتی رہے، بجائے اس کے کہ ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں ہمیں نماز کا وقت تک بھول جائے اور باتوں باتوں میں پھر ہمیں خیال ہے کہ اوہو نماز کا تو وقت نکل گیا۔ نعوذ باللہ من ھذا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو تضحیک کا نشانہ بنا لیا تھا۔ قرآن کا مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ اول تو قرآن پڑھنا ہی نہیں، پاس پڑھا ہوا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے قومی، میری قوم، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اول تو اس کے مخاطب وہی مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے اس قرآن کا مذاق اڑایا اور اس کو مانا نہیں، ٹھیک ہے؟ کانٹیکسٹ یہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اپنے لیے سمجھیں گے تو پھر کیا ہے کہ قومی سے ہم مسلمان لیں گے، اور جب ہم مسلمان لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ شادی کے موقع پر ملا تھا بہت خوبصورت سے جلدان میں لپٹا ہوا، لیکن وہ پڑھا ہوا ہے اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کا مذاق اڑانا، اس کی عظمت کو نہ سمجھنا، اس کے حق کو نہ سمجھنا۔ پھر یہ کہ پڑھ لینا لیکن اس کے مقصد کو اگنور کر دینا۔ بہت ساری تفسیریں بھی پڑھ لی، بہت ساری کتابیں بھی پڑھ لی، گھر میں ایک بڑا سا کتب خانہ بھی بنا لیا، لیکن جو مقصد تھا قرآن کے نزول کا کہ انسان اول اپنا تزکیہ کرے اور پھر دوسروں کا تزکیہ اس کے ذریعے کرے، اس مقصد کو اگنور کر دینا۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ انسان اس کو سمجھ بوجھ کے پڑھ لے، سیکھ لے، سمجھ لے، ایک وقت میں بہت موٹیویٹڈ بھی ہو جائے، لیکن جیسے ہی کورس کمپلیٹ ہوا، جیسے ہی دورہ قرآن مکمل ہوا، جیسے ہی اپنی جو جوائن کر رکھا تھا کوئی کلاس وہ ختم ہو گئی، تو آہستہ آہستہ قرآن کو الماری میں رکھ کے بھول گئے، گویا پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یہ بھی کیا ہے؟
یہ بھی قرآن کا مذاق اڑانا ہے، اس کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے، اس کی عظمت کو نہ سمجھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جان بوجھ کے انسان اگنور کر دے، جان بوجھ کے، اس کو پتا ہو کہ قرآن کریم کے یہ احکامات ہیں، لیکن نفس کے اور دوستوں کے اور پیئر پریشر میں آ کے اور خاندان کے بہکاووں میں آ کے اور کسی کے تھریٹس میں آ کے اور کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان جان بوجھ کے اس کو اگنور کر دے، یہ بھی اس کی تضحیق اڑانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو کرے اور ہم سب اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہو، ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آخری سانس تک اس کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی عظمت کو پہچانیں۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اس کی جو ہدایات ہیں وہ ہر وقت ہمارے پیش نظر ہوں، ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور آپ کے لیے آپ کا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم آپ کے ذہن نشین کراتے ہیں۔ یہ قرآن کے بتدریج نزول کی حکمت بیان ہوئی ہے یہاں پر کہ ایک اکٹھا قرآن کیوں نہیں نازل ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اچھی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دوسروں کو جب گریجولی ملے تو پھر کیا ہو، ذہن نشین ہو جائے۔ اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے۔ اب ہوتا یہ تھا نا کہ کبھی جو ہے کبھی کوئی سوال لے کر آ جاتا تھا، کبھی کوئی، جیسے وہ یہودی جو ہیں وہ پوچھتے تھے کہ آپ وہ روح کے بارے میں بتائیں، یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین، اور یہ ساری باتیں۔ تو جب کوئی سوال کوئی آپ کے پاس لے کر آئے تو ہم اس کا ٹھیک جواب بر وقت آپ کو دے دے۔ تو یہ بھی قرآن کے بتدریج نزول کی حکمت ہے، اور وہ بہترین طریقے سے بات کو کھول دے۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور راہ حد سے غلط درجہ ہٹا ہوا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ بات تو سمجھ آنے والی ہے۔ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کیسے کی جاتی ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی بات بتاتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بچے کو بٹھا کر ایک دم سے پوری کتاب پڑھا دیتے ہیں؟ کسی بھی سلیبس کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس میں گریجولی چیزوں کو آسان سے مشکل کی طرف لے کر جایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو جو بتدریج نازل کیا تو اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے تاکہ لوگ عمل کی طرف مائل ہوں، جیسے شراب کی حرمت ہے اور جیسے روزے کی فرضیت ہے اور اسی طرح دیگر احکامات ہیں، سود کی حرمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گریجولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائی اور بتائی تاکہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر سکیں۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں جی پورے کا پورا کیوں نہیں اترا؟ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پھر محض اعتراض برائے اعتراض ہی تھا، صرف اعتراض کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے، ادروائز ان کے پاس کوئی اس کی دلیل یا کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کے طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سارے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، یعنی قوم لوط کی بستی۔ کیا انہوں نے اس کا حال نہیں دیکھا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا۔ اگر ہم ان کی عقیدت پر
جمع نہ رہتے۔ تو تعصب جو حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، یہ اس کو اپنے لیے آنر سمجھتے تھے۔ اور یہی ہوتا ہے، جو لوگ حق کو ماننا نہیں چاہتے وہ اپنے اسی تعصب کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں کر رہے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں جب وہ حق کو صرف اس لیے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے عقیدے اور ان کے طریقوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ یہ خواہش نفس کو خدا کیوں کہا جا رہا ہے؟ انسان کی جو چاہت ہوتی ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صرف اپنی خواہش کو سامنے رکھتا ہے، ہمیشہ میرا یہ دل چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، جو اپنی عقل کو اپنی خواہش کے تابع کر دیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کتنی ہی بڑی دلیل آ جائے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، یعنی وہ صرف دلیل کا انکار اس لیے کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں آئی، یا یہ کہ وہ اس کے عقیدے کے مطابق نہیں، یا یہ کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں۔ تو صرف اپنی خواہش نفس کو سامنے رکھنا، اپنے دل کو، اپنی مرضی، اپنی چاہت کو سامنے رکھنا انسان کو حق سے اور حق کو ماننے سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ تمثیل دی گئی کہ اس نے اس کو معبود بنا رکھا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو سجدے، میرا یہ دل کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میرے خاندان کا یہ طریقہ ہے، میرے گھر والے ایسے کرتے تھے، میں کوئی سجدے کرتا رہے گا انسان تو رب کو سجدہ کب کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت میں مجھے تین چیزوں کا ڈر ہے، شح اور خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام۔ تو اسی طرح سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اور اسی طرح پیچھے بھی آپ نے پڑھا بھی پچھلے پاروں میں بھی کہ وہ لوگ جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا، ان سے علم حاصل نہ کرنا، کیونکہ جو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی بھی سیدھی راہ نہیں پا سکتا۔ اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معبود قرار دیا کہ انسان تو اگر اپنے ہی دل کو سجدے کرتا رہے گا، اسی کی بات مانتا رہے گا تو پھر وہ اللہ کی بات تو مان نہیں سکے گا، کیونکہ آپ خود جانتے جب آپ قرآن پڑھنا شروع کیا آپ نے تو کتنی باتیں ایسی پتہ چلی جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی باتیں تھیں لیکن ہم اس کے عادی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب تہجد کے وقت اٹھنا کس کا دل کرتا ہے اس وقت سردیوں میں گرم بستر میں سے نکلنے کو؟ خواہش کیا کہتی ہے، نفس کیا کہتا ہے کہ دبتے رہو، سردی ہے باہر، یا گرمی میں ابھی تو آنکھ لگی تھی، ابھی تو عشاء پڑھ کے سوئے تھے اور راتیں چھوٹی ہیں، تو تہجد کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہش نفس ہے جو کہتی ہے سو جاؤ، لیکن بندہ مومن اس کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس وقت اپنے رب کی رضا کے لیے بستر سے نکلوں گا اور کھڑا ہوں گا۔ تو پھر اس کا اجر بھی بہت ہے۔ جو اپنی خواہش نفس کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اوپر اجر بھی پھر بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اکنالج بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس کو بہت زیادہ ریوارڈ ملتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو، یعنی جس نے اپنی خواہش نفس کا اپنے آپ کو غلام بنا رکھا ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں نہیں سنتے اور کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہتا۔ دل ہی نہیں چاہتا تو قرآن سنیں گے کیسے؟ دل ہی نہیں چاہتا تو پھر اپنی مصروفیات میں سے وقت کیسے نکالیں گے؟ انسان اسی کام کے لیے وقت نکالتا ہے، اسی کام کو پریفرنس دیتا ہے جس میں اس کا دل لگتا ہے، اور وہی بات اس کو سمجھ آتی ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اور تم نے دیکھا نہیں کیسے تمہارا رب سائے پھیلا دیتا ہے؟ کیا اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا؟ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس
اور نیند کو سکون کی چیز بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے۔ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ آسمان سے بارش گرتی ہے وہ پاک ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفا بھی ہے اس میں۔ اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے، اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھ لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، یعنی وہ صرف کفر اور ناشکری ہی کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثریت ناشکری ہوتی ہے، اسی لیے اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی پر ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ قرآن کے ساتھ، قرآن کے ذریعے جہاد کبیرہ کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، اور اس میں پھر اس کے سیکھنے سکھانے میں وقت کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کرنا، اور پورا اس کے اوپر فوکس رکھنا، پھر وسیع پیمانے پر کوششیں کرنا قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی، اور پھر ہر محاذ پہ جو بھی ہمارے اندر ابیلٹی ہے، اگر ہم اچھا بول سکتے ہیں تو بول کر، اگر ہم اچھے طریقے سے اس کو کہیں ٹائپنگ کر کے پرنٹ کر کے کوئی چیز پریزنٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے، کہیں جا کر کام کر سکتے ہیں تو وہاں جا کر کریں، گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو گھر بیٹھ کے کریں، جہادن کبیرہ، اور ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا کیپیبلٹیز دے رکھی ہیں، اور یہی شکر ہے اس بڑی نعمت کا، کیونکہ قرآن وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے جو تمہیں مل گئی ہے کہ چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو دنیا اور ما فیہا میں ہے، اس سب سے بہتر یہ قرآن کی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کے ساتھ جہادن کبیرہ کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں، اور دوسروں میں بھی اس چیز کا شوق ڈیولپ کریں کہ وہ بھی سیکھ کر اپنی جگہ نہ رک جائیں بلکہ اس سفر کو آگے جاری رکھیں، اور پھر اس کے علم کے اندر رسوخ حاصل کرنا، شیلو علم نہ ہو، بس ادھر سے سنی ادھر کہہ دی اور پھر بھول گئے، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا، اس کے معنی کو یاد کرنا، اس کے لفظوں کو، اس کی تجوید کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، سیکھنا، یہ سارا کچھ جہادن کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں ہے، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب ہی بڑا قدرت والا ہے۔ کھارے اور میٹھے پانی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سسرال اور نسب کے رشتوں کی ذکر کر رہے ہیں۔ جس طرح پانی کھارا بھی ہوتا ہے تو فائدہ دیتا ہے، کھارے پانی کے اندر موتی بنتے ہیں، میٹھے پانی کے اندر موتی نہیں بنتے، اور کھارے پانی کی مچھلی کھانے والی نہیں ہوتی اور میٹھے پانی کی مچھلی کھانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کھارے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، لیکن فائدے بہرحال دونوں کے اندر ہوتی ہیں، صفات دونوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ رشتے جو نسبی رشتے ہوتے ہیں، ہمارا ان سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تو ہم ان کی ہر بات برداشت کر جاتے ہیں، لیکن سسرال کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے یہ رشتے بھی ہمیں اللہ نے دیے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق سے بڑھ کے ان کے ساتھ ایفرٹ کرنا، چاہے وہی بات آ جاتی ہے کہ کہیں ظاہر ہے جب لوگ مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو مزاجوں میں فرق بھی ہوتا ہے، میٹھا کھارا ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے بہرحال فائدے مند ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سسرالی رشتے دیے ہیں، نسبی رشتے دیے ہیں، ان رشتوں کی قدر کیجیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، قطع رحمی نہ کیجیے، ان کی کڑوی تسلی سن کے برداشت کر لیں اور اللہ کے پاس بڑے اجر کی امید رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رشتے جوڑنے والے ہوں، توڑنے والے نہ بنیں۔
تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ آپ کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ بھروسے کے لائق صرف وہی ذات ہے جو الحی ہے اور جو لا یموت ہے۔ آپ کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس پہ جس نے مر جانا ہے، تو وہ آپ کے کام کب آئے گا؟ تو اس پہ بھروسہ کیجئے، اس پر توکل کیجئے جس کو موت نہیں آنی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جس کے قبضہ قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں۔ وہ جو اپنے بندے کے گناہوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی اس کو نعمتیں دیتا رہتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس سے درگزر کرتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ایسی ہستی بھروسے کے زیادہ لائق ہے، یا وہ ہستیاں جو نہ ہمارے نفع کی اختیار رکھتی ہیں نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتی ہیں؟ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کو اگر آپ اسی طرح پڑھتے ہیں نا، اور پھر عرش پر مستوی ہوا، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ استوا کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے ہی پوچھو۔ تو اللہ کی معرفت کتنی ضروری ہے تاکہ ہم پہچان سکیں کہ وہ الرحمن کون ہے، وہ جو ہمارے تمام گناہوں کے باوجود بھی ہمیں مہلت دیتا ہے، ہم سے اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے اور بخشش کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہمارے استغفار کرنے کی دیر ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا روشن چاند بنایا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندے پسند ہیں اور نہ شکر پسند نہیں ہیں، نہ شکر لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، تو اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کریں، دن اور رات کے آنے جانے میں اس کی کائنات میں غور و فکر کریں، تاکہ ہم اللہ کا شکر کر سکیں۔ کیسے کریں گے شکر؟ جب کائنات میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے، جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو خود بخود دل سے اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان ہوگی اور اس کا شکر ادا ہوگا۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں۔ اب یہ عباد الرحمان کی صفات آ گئی ہیں، 1 2 3 کر کے نوٹ کرتے جائے۔ اول تو پیچھے جتنی بھی ایکسپلینیشن پر ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہماری کریکٹر بلڈنگ میں یوز ہونی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو بہرحال یہاں آپ کو 1 2 3 کر کے باتیں پتہ چلنے لگی ہیں، وہ ضرور نوٹ کر لیجئے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اور عباد الرحمان وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ سورہ لقمان میں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور پیچھے بھی آپ کیا پڑھ کے آئے کہ تم زمین پر اکڑ کے نہ چلو، نہ تو تم پہاڑوں کی طرح اونچے ہو سکتے ہو، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تو عباد الرحمان کیسے ہوتے ہیں؟ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر کی چال نہیں چلتے۔ اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، اور اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔
انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ تو بہت ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو بار بار عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں تمام برائیاں کر چکا ہوں، جو کوئی برائی اگر میری برائیاں روئے زمین میں لوگوں میں بانٹ دی جائیں تو بھی وہ سب کو لے ڈوبیں گی، تو کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے اور تیری برائیوں کو وہ بھلائیوں سے بدل دینے والا ہے۔ اس نے عرض کیا میرے سارے گناہ اور جرم؟ فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ اور جرم۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ کا منتظر ہے۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ رحیم و کریم نہ صرف یہ کہ اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سے، بلکہ وہ جو 1 2 3 4 5 کر کے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو 1 2 3 4 5 نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا رحیم کوئی اور ہے؟ ایسا رحمان کوئی اور ہے؟ ایسا محبت کے لائق کوئی اور ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی محبت کا محور بنا لیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ جو ایمان لاتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو اللہ اس کو دے رہا ہے، جو اللہ اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، ویسا بہترین معاملہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ جھوٹ کے گواہ بننے میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹے قصے کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، ایسی چیزیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور انسان اس کے ساتھ وقت گزارے یا اس کے اوپر گواہ بنے، اس کو دیکھے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ تو عباد الرحمان جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ لغویات میں اپنا وقت ضائع کریں، اور اس سے پھر جو وہ نیگیٹیوٹی سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو گند ان کے اندر آتا ہے، اور جو موسیقی کے ذریعے شیطان راستہ بنا لیتا ہے انسان کے اندر، اور وہ ساری چیزیں منظر وہ جو دیکھتے ہیں، وہ جو نامحرموں کو دیکھتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو اس میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ گناہوں کو تو بڑھا سکتی ہے۔ تو پھر عباد الرحمان تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے گناہوں کی فہرست طویل ہوتی جائے، اور وہ بھی کس طرح سے؟ محض لغویات میں وقت گزار کے۔ اور وہ کسی لغو چیز پر جب ان کا گزر ہو جاتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ٹی وی لگا ہے گھر میں، نہیں بند ہو پا رہا آپ کی بہت کوششوں کے باوجود۔ بعض اوقات کمبائنڈ فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے ٹی وی دیکھیں یا ڈرامہ دیکھیں یا ایسی چیزیں دیکھیں، لیکن گھر میں کچھ افراد اس کو بند نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں سے گزریں تو پھر کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کرتے، اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا سٹوری چل رہی ہے۔ مرو کراما، نظر نیچے کان بند کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس طرف منہ نہ کریں جدھر لغویات ہیں۔ آپ کسی ایسی جگہ میں جاتے ہیں، کسی ایسی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کا جانا بھی ضروری تھا، لیکن وہاں پر موسیقی ہے، وہاں پر مرد و زن جو ہیں ان کا اختلاط ہے اور اس طرح، تو آپ اب کیا کریں گے؟ ان میں گھل مل جائیں، ان کے ساتھ وہی کرنا شروع کر دیں جو وہ کریں؟ نہیں، عباد الرحمان کا یہ طریقہ نہیں، جانا ضروری تھا، گئے ہیں، اور ان تمام خرافات سے بچ کر اگر مل کر واپس آ سکتے ہیں اپنے تحفہ وغیرہ دے کر تو واپس آ جائے، ضروری نہیں کہ اس محفل کا حصہ بنے، مجبوراً وہاں بیٹھنا بھی پڑ جاتا ہے تو اپنی آنکھ اور کان کی حفاظت کر کے وہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے مرو کرامہ، جنہیں اگر ان کی
رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ کس کا مقام ہے؟ یہ رجال کا مقام ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے نگران ہیں، اور اگر ان کے گھر والے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اگر ان کے گھر والے جو ہیں وہ دین سے دور ہیں اور وہ اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہے اور وہ ان کی کوئی ہدایت کا انتظام نہیں کر رہے، ان کو کوئی تنبیہ نہیں کر رہے، تو قیامت کے دن اگرچہ وہ خود نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جو انہوں نے صرف نظر گھر والوں سے کیا تھا اس پر ان کی سرزنش ہوگی۔ اس معاملے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں تھا، ان کو سمجھایا کیوں نہیں تھا۔ ہاں، جو سمجھاتا ہے، جو بتاتا ہے اور پھر بھی اس کے گھر والے نہیں مانتے تو وہ پھر اس چیز سے بری ذمہ ہے، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اسی طرح فرمایا، امرأۃ راعین علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے اوپر نگران ہوتی ہے، تو آپ بینگ اے وائف اپنے شوہر کے مال کی نگران ہیں، اس کی اولاد کی نگران ہیں، اس کے گھر کی چیزوں کی نگران ہیں۔ آپ اس کے گھر کی چیزوں کو جان بوجھ کر ضائع خراب نہیں کر سکتی۔ شوہر کی کمائی آپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اسے اللہ تللوں میں اڑا دینا یا اس کی حفاظت نہ کرنا یا اس کو کسی طریقے سے بھی ضائع کرنا، کھانا پکانا تو لاپرواہی سے خامخواہ جلا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس بیچارے کی کمائی کو ضائع کرنا ہے نا۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم سے پوچھو گی تمہیں اتنی جو تمہیں چیزیں دی گئی تھیں تمہارے شوہر کی کمائی میں سے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تمہارے گھر کی جو چیزیں تھیں، جو گھر کا سامان تھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہم اس کے نگران ہیں، اور خاص طور پر اولاد، اس کی تربیت، اس کی پرورش کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، اس کا خیال رکھنا۔ اگر ماں بچے کی سردی گرمی کا خیال نہیں رکھتی تو ماں سے پوچھا جائے گا۔ اگر ماں بچے پہ بلا وجہ اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے یا کسی اور کو غصہ اتارتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس کو حق نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس، ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے ان کو اللہ کا تعارف کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا، ہم نے انہیں محض دنیا سکھائی یا پھر ہم نے ان کو دین بھی سکھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس آزمائش میں پورا اتارے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اور آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، یعنی جنت میں ان کا استقبال ہوگا، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے مستقر اور وہ مقام۔ اور لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اگر لوگ اللہ سے دعا نہیں کرنا چاہتے، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اگر اللہ پہ شکوے باندھتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہی نہیں اور اس کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کو بھی اس سے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ وہ توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں یا نہیں پلٹتے۔ دوسری طرف جو توبہ کر رہے تھے مومن، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں سے کیسے پاک کیا کہ دنیا میں بھی ان کو پاک صاف کر دیا تاکہ آخرت میں ان کے لیے اجر بڑا ہو۔ تو اللہ مومن کی پرواہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کافروں اور منافقوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب کہ تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ سورہ شعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ شاید کہ آپ اس غم میں اپنی جان بھلا دیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ کہف میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ تو یہ تھی، لوگ انہیں ابیوز کرتے تھے، ابیوزو لینگویج یوز کرتے تھے ان کے ساتھ، ان کو فزیکلی ابیوز کرتے تھے، ان کو جھوٹا اور جادوگر اور کاہن کہتے تھے۔ اور طائف والوں نے کیا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ لڑکے ان کے پیچھے لگا دیے جو ان کو پتھر مارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی تڑپ کیا تھی کہ لوگ قرآن کو سمجھ لیں، سنیں
اور سمجھیں، اور پھر یہ کہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں، اس کی روشنی میں اعمال کریں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریپرزینٹیٹو ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، تو کیا پھر ہمارے اندر یہ تڑپ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن لے کر جو ہم نکلے ہیں، تو کوئی ہماری انسلٹ کرتا ہے یا کوئی ہماری بات نہیں سنتا یا 10 دفعہ بتانے پر بھی نہیں سمجھتا، تو ہم اس کے لیے تڑپ رکھیں، جہاں بتا سکیں وہاں بتائیں، جہاں ایک طریقے سے نہیں وہاں دوسرے طریقے سے بتائیں، حکمت کے ساتھ بتائیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں نے جہرن بھی بتایا ان کو، اور چھپ چھپ کے بھی بتایا، اور اعلانیہ بھی بتایا۔ تو کیا ہم ایسی اسٹریٹجی اپناتے ہیں اللہ کے دین تک پہنچانے کے لیے، یا بس صرف ایک میسج کر دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا؟ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے مشن کو اسی طرف اور اسی محبت اور اسی جسے کہتے ہیں نا ایک کاوش کے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں خود اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا سورہ انبیاء میں بھی، ما یأتیہم ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اللہ کی طرف سے کوئی بھی نصیحت ان کے پاس آتی ہے تو یہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ معجزے مانگنے کی بجائے اگر اللہ کی کائنات میں ہی غور و فکر کر لیتے تو اللہ کو پہچان لیتے، اس کے واحد ہونے لا شریک ہونے کو پہچان لیتے، کیونکہ یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کو لا شریک نہیں مانتے تھے۔ تو اگر انسان کائنات میں غور و فکر کرے تو پوری کائنات چیخ چیخ کر اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ اس کو بنانے والا صرف ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا۔ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کی ہے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ جب بھی کبھی آپ کو کوئی خوف لاحق ہو، سینے میں گھٹن آئے اور پریشانی ہو، کسی شخص کی طرف سے ہو یا کوئی اندیکھا خوف آ رہا ہو اور سینہ گھٹتا ہو، یا پھر کوئی ایسا حکم اللہ کا سامنے آ جائے اور اس میں دل جو ہے وہ کھل نہ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ یہ پچھلے دن بھی میں نے آپ کے سامنے یہ دعا پڑھی تھی، اس کا ایک اور حصہ بھی اس کے ساتھ پڑھا تھا، تو یہ دعا یاد کر لیجئے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بعض اوقات ہمیں وہ بھاری لگنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کیا کریں۔ آیت نمبر ہے یہ 13 سورہ شعراء کی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب انہوں نے کہا دونوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرعون اور اس کی قوم کی اس سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ تو کتنا بڑا اللہ کی طرف سے ڈھارس ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ سن رہا ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، تو پھر ہمیں اس چیز کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس کو اللہ کا سہارا مل گیا تو پھر اسے کس کا ڈر۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کر گیا، یعنی وہ قتل کی طرف اشارہ کیا اس نے۔ تو بڑا ہی احسان فراموش ہے۔ یہ احسان کر کے جتانا کیسا ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا
کہ اے ایمان والو تم من اور عزا کے ساتھ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ تو احسان جتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس شخص کی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں ہوتی جو احسان کر کے جتاتا ہے اور تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ اور جنت میں نہیں جائے گا ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی اور احسان جتانے والا۔ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا سیکھنا ہے ہم نے۔ بعض اوقات ہم احسان نہیں جتاتے، بالکل نہیں جتاتے، اور کرتے اس پہ ہم بڑے اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جس کے اوپر احسان کیا ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے تو فٹ منہ سے ہمارے نکل آتا ہے کہ فلان اور فلان ٹائم بھی تو یاد کرو نا، تب بھی تو میں نے یہ اور یہ تمہارے لیے کیا تھا نا۔ احسان جتلانے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم کس طرح اپنی نیکیاں کر کر کے خود ہی ڈھاتے رہتے ہیں؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ جو احسان کیا تھا وہ نیکی تو رہی نہیں، جتا کے ضائع کر دی۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور ان آباء و اجداد کا رب بھی تو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی مجنون معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ یہاں ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا وہ ایسی ہی دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کی حکمت دیکھیے کہ فرعون بیچ میں کچھ باتیں چھانٹ رہا ہے لیکن وہ اپنے پیغام کے اوپر فوکسڈ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایسے سوال لوگوں کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ فوکسڈ ہوتے ہیں ایک مضمون پر، آپ نے وہ سمجھانا ہوتا ہے، لیکن دوسرا ایسا لایعنی سوال کرتا ہے کہ آپ اس کا جواب دینے بیٹھتے ہیں تو پھر گفتگو کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے اور جو کام آپ کرنے جاتے ہیں وہاں پر وہ آپ نہیں کر پاتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں تبلیغ کی یہ حکمت آئے کہ ہمیں فوکسڈ رہنا ہے اپنے کام کے اوپر۔ جو لوگ اس طرح کے سوالات آپ سے کرتے ہیں یا اختلافی امور کے سوالات بیچ میں کر دیتے ہیں تو ان کو اگنور کریں، یا پھر یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ جب ہماری ٹاک ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اور اتنا اسٹیٹ فاسٹ اپنی ٹاک کے اوپر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہمارے پاس مستند علم بھی موجود ہو۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تمہارے سامنے ایک صریح چیز۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر میں جادو کا زور تھا، اس لیے ان کو معجزے اسی طرح کے دیے گئے تھے تاکہ جادو اور اللہ کی طرف سے جو بھیجا گیا موسیٰ ہے اس میں فرق واضح ہو جائے اور لوگ پہچان جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لو اور شہروں میں ہر کارے بھیج دو کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ ایک مقررہ مدت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں چلو، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر کہ وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تم کچھ پھینکنا چاہتے ہو۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور بولے، فرعون کے اقبال سے، یعنی فرعون کی
کا نعرہ جو ہے اس کی عزت کا بلند کیا، ہم ہی غالب رہیں گے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ فرعون کے پاس عزت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے اور ہمیں اللہ کی عزت کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں نا ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا، کہ یہ ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں، بے شک تمام کی تمام عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے احکامات کو پیچھے پھینک کر دوسروں کی باتیں کیوں مانتے ہیں، دوسرے فلسفے کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کی نگاہ میں عزت چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ بے شک تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح عثمان بن ابی عاص ثقفی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں سخت تکلیف میں تھا، اتنا کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو، 3 بار بسم اللہ اور 7 بار کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ٹھیک ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ اس کو پڑھے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھے تو وہ درد، خاص طور پر سر کے درد کے لیے یہ نسخہ جو ہے، یہ دعا جو ہے یہ سکھائی گئی ہے۔ اس کو یاد کریں اور خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی ضرور سکھائیں۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ ہم مان گے رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تو موسیٰ کی بات مان گے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جادوگر جو کہ فرعون کے اپنے ہی سلیکٹ کیے ہوئے تھے، انہوں نے موسیٰ کو مان لیا، لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو دنیا کی محبت ہمیں حق سے دور کر دیتی ہے، اسی لیے قرآن جو ہے وہ بندے کو آخرت اورینٹڈ بنا دیتا ہے، آخرت پر نظر رکھنے والا بنا دیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے تاکہ وہ حق کو حق کہہ سکے اور حق کو حق مان کر اس پر عمل بھی کر سکے۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ایمان کی لذت اور اس کی خوشی جو ہے یہ انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے، اس کو لوگوں کی باتیں، ان کے طنز، ان مال کی کمی بیشی کوئی چیز بھی متاثر نہیں کرتی۔ وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں میں اپنی جنت ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ تو یہ جنت جو ہے جو ساتھ لیے پھری جاتی ہے وہ اصل میں یہ قلبی اطمینان ہی تو ہے جو انسان کو جب حاصل ہو جاتا ہے پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، کوئی تکلیف اسے تکلیف نہیں لگتی۔ یہ ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے جو اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنا اور اس کی راہ میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں میں نقیب بھیج دیے کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے، یعنی وی نو آور ڈیفینس، ہمیں پتہ ہے۔ اور ان کی جرت کیسے، تکبر کی انتہا پر پہنچا ہوا شخص تھا۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیامگاہوں سے نکال لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو پکڑنے جا رہے، سب نکل آؤ، آج ان کی ایسی کی تیسی کر کے آتے۔ اور there was another planner، اللہ سبحانہ وتعالی، and Allah is the best planner۔ وہ اپنے کہیں بنی اسرائیل کو مارنے جا رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا ہوا تھا کہ نکل آ، سارے نکلو، ہر جگہ سے نکلو اور ڈوب مرو۔
یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مصر میں واپس آ کر ان کی چیزوں کے وارث بنے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تمام کے تمام قبطی حالات نہیں ہوئے تھے، فرعونی اور اس کے جو ایان سلطنت کے اور اس کے جو بندے تھے نا وہ ہلاک ہوئے تھے، جو عام لوگ تھے وہ ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ اور بنی اسرائیل یہاں سے نکل کر فلسطین گئے تھے، ٹھیک ہے، آپ سب پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں اس کی تفصیل۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ تو موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کوئی نہیں سکتا پکڑے جائیں، کوئی نہیں سکتا کہ فرعونی ہمیں پکڑ کے مار ڈالیں، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اب آگے راستہ کدھر کو جانا ہے۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں بھی اللہ کی فرما برداری کے راستے میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ہم مارے گئے، اب کچھ نہیں بچے گا، اب کچھ نہیں بچا ہے، اب یہ ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے، یہ بند گلی آ گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں وہاں سے نکال لے گا۔ اگر ہمارا تقویٰ پکا ہے، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعہ میں ایک زبردست نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، صاف حقیقت نظر آ جائے گی لیکن اکثریت نہیں مانے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سنائیے جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بس ایسے ہی کرتے پایا۔ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی تم بندگی کرتے رہے، تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا؟ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، کیونکہ ان کی پوجا اگر میں کروں گا تو میں تو پھر جہنم میں ہی جاؤں گا نا۔ تو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی میرا ساتھی اور مددگار نہیں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اسی نے میری رہنمائی کی۔ وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی مجھے زندگی بخشے گا۔ یہ ہے رب العالمین کا تعارف، جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں تمام نعمتیں دی، جو ہمیں موت دے گا، جو ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، جو بیماری میں ہمیں شفا دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی ذات تو ہے نا، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آپ نے ایک تجزیہ کیا ہوگا، اور وہی بات جیسے مشرکین مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، تو بات ایسے نہیں ہے کہ ہم زندگی میں دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی وقت میں آپ کسی بیماری کے لیے ایک دوا لیتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ اسی بیماری کے لیے وہی دوا لیتے ہیں لیکن آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے سوچا پہلے میں ٹھیک کیوں ہو گیا اور اب میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ شفا دوائی میں نہیں تھی نا، شفا تو اللہ دیتا ہے، اور اس وقت اللہ کو شفا دینا منظور تھا، اس وقت منظور نہیں ہے۔ تو پیچھے پلانر کوئی اور ہے، پیچھے جو وہ جسے کہتے ہیں نا جو ساری تاریں ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین۔ تو ہم تو اپنی زندگی سے رب کو پہچان سکتے ہیں، اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔
پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ ملا دے۔ یاد رکھیے اچھے دوست انبیاء نے بھی دعا کی، یوسف علیہ السلام نے بھی اس کی دعا کی تھی۔ اور کیوں؟ کیونکہ اچھے دوست جو ہیں یہ ہر وقت جو ہے یہ اللہ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، ہمیں برائیوں میں ہماری دوستی بچانے کے چکر میں ہمارے ساتھ نہیں مل جاتے، بلکہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اور ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کراتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہی صالحین ہوتے ہیں جو ہمارے بعد بھی ہمارا ذکر خیر لوگوں میں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے آثار ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں پیچھے، جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، اور جو جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو نیک مجالس میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے بیچ میں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اگر انسان برے لوگوں میں رہے اور مر جائے تو پھر دنیا میں تو جو برائی کا وہ حصے دار بنا سو بنا، تو بعد میں اس کا ذکر کیسی مجالس میں ہوگا؟ تو اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم الحقنی بالصالحین۔ اور پھر یہ کہ میرے بعد میں آنے والوں پر مجھ کو سچی ناموری عطا فرما۔ یہاں ذکر ہے لسان صدق فی الاخرین، یہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں ایسی تعریفیں کریں جو میرے اندر موجود ہی نہیں، بلکہ میرا ذکر سچا ہو، جو بھی تعریف ذکر خیر کرے میرا واقعتاً میرے اندر وہ صفات پائی بھی جاتی ہوں۔ اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ جو کوئی قلب سلیم لیے ہوئے آئے۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ قلب سلیم کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہر پاک صاف دل والا، جو زبان کا سچا ہو اور پرہیزگار دل، جس میں نہ کینہ ہو، نہ بغض، نہ حسد، نہ گناہ اور نہ ظلم۔